ہیں موجودہ سیاسی صورتحال پر، اور ہم نے دیکھا کہ آج عدالت نے کل 12 بجے تک کی جو ہے ہیئرنگ کا ٹائم دیا ہے۔ کل تمام فریقین کے وکلاء اپنے اپنے دلائل وہاں پر دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے اور اس میں جو ہے بھرپور شرکت ہے۔ پی ٹی آئی کے تمام رہنما ملک بھر سے اس میں شریک ہیں اور اہم قیادت اس میں موجود ہے، جس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ موجودہ صورتحال سے پیدا ہونے والی صورتحال پر کس طرح سے جو ہے اس سے نمٹا جائے گا اور کیا حکمت عملی ہوگی، یعنی کہ وزیر اعظم اور ان کی ٹیم مکمل طور پر نظر رکھے ہوئے ہے جو بھی سچویشن بنتی ہے۔ اس پر بات کر لیتے ہیں۔ سینئر اینکر پرسن آسما شرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں، شوکت پراچا ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں، رفعت سعید بیورو چیف کراچی ہمارے ساتھ ہیں اور بیورو چیف اسلام آباد طارق چودھری ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے۔ آسما شرازی، جس طرح سے عدالت نے تو وقت دے دیا کیونکہ اس میں بات یہ ہوئی کہ دلائل مکمل نہیں ہو سکتے، سب کو نہیں سنا جا سکتا، لہٰذا آج یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا، کل کے اوپر یہ رکھا گیا ہے اور ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ کل بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تمام لوگوں کو نہ سنا جا سکے، ایک دن اور آگے بھی یہ معاملہ جا سکتا ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیے مونس، ایک بہت سادہ سی بات تھی، 172 لوگ پی ٹی آئی نے پورے کرنے تھے تحریک عدم اعتماد کے لیے، اور اس معاملے کو بار بار جو ہے وہ اوائڈ کر کے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس میں انہوں نے کس طرح سے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، کیونکہ آرٹیکل 5 کو بہانہ بنایا گیا ہے، جبکہ سیکیورٹی ذرائع جو ہیں وہ بار بار یہ بات کر رہے ہیں اور وہ بار بار ہمارے ذرائع بھی ہمیں کنفرم کر رہے ہیں کہ سیکیورٹی کمیٹی کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسی اس طرح کی بات نہیں، بلکہ واضح کیا گیا کہ کسی قسم کی کوئی بیرونی سازش کے شواہد جو ہے وہ نہیں ملے۔ اسی لیے آج بلاول بھٹو صاحب نے جو مطالبات کیے ہیں آئی سی آر سے، میرے بڑے پرٹیننٹ کوشچنس بھی ہیں کہ وہ کیوں نہیں بتاتے کہ اس وقت صورتحال کیا تھی، این ایس سی میں کیا ہوا، منٹ کیوں نہیں شیئر کیے جاتے۔ جب جو عمران خان صاحب سے یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ کے پاس شواہد ہے تو ہمیں دیں، تو میرا خیال ہے اگر تو یہ سچے ہیں تو ان کو فوری طور پر وہ سامنے لانے چاہیے تھے، لیکن اس کو بنیاد بنا کے کس طرح سے ایک پورے معاملے کو مینیپولیٹ کیا گیا، وہ رولنگ دی گئی جس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ڈپٹی اسپیکر یا اسپیکر پابند ہوتے ہیں کہ وہ عدم اعتماد کے اوپر ووٹ جو ہیں وہ دلوائیں گے، یہاں تک کہ جنگ کے حالات بھی تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ یا اعتماد کے ووٹ کی جو کارروائی ہے اس کو نہیں رکوا سکتے۔ اس کے باوجود اس رولنگ کو جو ہے وہ دیا گیا، وہی اسی کے اوپر پھر از خود نوٹس ہوا۔ از خود نوٹس کل اعلیٰ عدلیہ نے لیا، توقع یہ کی جا رہی تھی کہ کل 12 بجے رات تک جو ہے یہ کام ہو سکتا تھا، پاکستان کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل بحران تھا۔ عدلیہ نے جب اس کا از خود نوٹس لیا تو کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید فوری طور پر جو ہے وہ سپریم کورٹ رولنگ کو نل اینڈ وائڈ قرار دیتے، اس کو کالعدم قرار دیتے، جو کہ بالکل غیر آئینی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے یہ معاملہ آج پہ چھوڑا، آج کا یہ معاملہ کل پہ ہے، اور کل کے بعد پتہ نہیں یہ معاملہ جو ہے وہ کب یہ نمٹایا جائے گا، یہاں تک کہ آج انلیگل کام کرتے ہوئے پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے انہوں نے غیر قانونی غیر آئینی طور پر ایک نوٹیفیکیشن، پہلے برطرفی کا نوٹیفیکیشن آیا اور اس کے بعد نوٹیفیکیشن دے دیا کہ آرٹیکل 224 کے اے کے تحت جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان اپنا کام جاری رکھے گے۔ وزیر اعظم پاکستان جو ہیں اس وقت اب ان کی آئینی حیثیت چیلنج ہو چکی ہے، وہ ٹیلی ویژن پہ خطاب کر رہے ہیں، وہ لوگوں کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں، وہ ان کے اوپر غداری کے فتوے لگا رہے ہیں، وہ مذہب کارڈ کھیل رہے ہیں، وہ تمام 197 لوگ جو کہ اس رولنگ کے تحت جو کہ اور اس تقریب کے تحت جو کہ وزیر قانون نے کی کل کو عدالت کے اسمبلی کے اندر، وہ 197 لوگ تو غدار ہو گئے۔ پھر انہی اپوزیشن لیڈر کو جو کہ ان کے نزدیک غدار ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نگران وزیر اعظم کر دیں، پھر یک طرفہ طور پر نگران وزیر اعظم بھی مقرر کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اور اب سے تھوڑی دیر پہلے تو ایک اور مذاق سامنے آیا کہ جسٹس گلزار احمد خان صاحب کو نامینیٹ کر دیا گیا ہے۔ اب مجھے بتائیے، آپ پوری اسمبلی کو 197 لوگوں کو غدار قرار دے چکے ہیں، آپ اپنی اپوزیشن لیڈر کو غدار بنا چکے ہیں، آپ اپنے جو پاکستان کے قومی رہنما ہیں جنہوں نے 3 کروڑ ووٹ لیے ہیں ان کو آپ ان کے نمائندوں کو غدار قرار دے چکے ہیں، اور اس کے بعد آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ آپ سے بات کرے اور آپ کے لیے وزیر اعظم کا نگران وزیر اعظم کو بھی منتخب کرے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس قدر پہلے تو اس چیز کو سیٹل ہونا چاہیے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس بات کا فیصلہ کرے کہ کل سپریم کورٹ کے اندر جو رولنگ تھی وہ آئینی رولنگ تھی، کیا اس طرح کی رولنگ جو ہے وہ دی جا سکتی تھی، کیا یہ آئین کی کھلی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اور پھر رات کو پرائم منسٹر کو کل شام سے، اگر کل یہ معاملہ طے ہو جاتا تو کل شام سے لے کے اب تک کے جتنے بھی معاملات ہیں
وہ سامنے نہ آتے جو کہ یک طرفہ طور پر غیر آئینی طور پر اس وقت کیے جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے آئین کی بات ہے اور پاکستان کے آئین کی وائلیشن ہو رہی ہے. اور اگر پاکستان کے آئین کی وائلیشن ہے, یہ میں نہیں کہہ رہی, پاکستان بھر کے جتنے بھی کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں. کل جو پروسیڈنگز ہم دیکھ رہے تھے اور ہم فیکٹس بتا رہے ہیں جو کہ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ یہ صورتحال ہوئی تھی, اس کے بعد مجھے بتائیے کہ کورٹ میں اس معاملے کو ڈیلے کیے جا رہی ہے. اور اس کا مطلب تو یہی ہوگا کہ جو صورتحال بن رہی ہے اس میں کورٹ نے اپنا اگر کوئی مائنڈ بنایا ہوا ہے یا مائنڈ کو اگر وہ بعد میں اس کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں تو پھر یہ جو بیچ کے دن ہے اس میں ریاست پاکستان کا ذمہ دار کون ہے, ان اقدامات کا ذمہ دار کون ہے. اور اوپر سے آپ کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آج سے جو ہے وہ احتجاج بھی کریں گے ریڈ زون کے باہر. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ایک ون پارٹی رول اس پاکستان کے اندر آ گیا ہے. وہی اس وقت ڈکٹیٹ کریں, وہی اس وقت جو ہے وہ کام کریں. اور وہ خط کا معاملہ جہاں سے شروع ہوا تھا وہ ابھی بھی ایک سوال ہے کہ وہ خط کس نے لکھا, اس کے اندر کیا کوئی ٹیمپرنگ ہوئی ہے, جو کہ کل ایک سینئر صحافی ہیں حامد میر صاحب, انہوں نے تو یہ واضح طور پہ بولا بھی, کہا بھی, خبر بھی بریک کی کہ خط جو ہے وہ اوریجنل خط ہی نہیں ہے, اس کے اندر ٹیمپرنگ ہو چکی ہے. صحیح. شوکت پراجا, جس طرح سے حکومت اس وقت چل رہی ہے, وزیر اعظم اپنی سیٹ پر موجود ہیں اور دوسری جانب عدالت میں معاملات ہیں, اگر عدالت اس حق میں فیصلہ دے دیتی ہے, جس سے اب سے کچھ دیر پہلے آپ نے ہی کہا تھا کہ اگر یہ تمام معاملات اس طرح سے حل ہوتے ہیں کہ عدالت وزیر اعظم کے حق میں فیصلہ دے دیتی ہے, تو اب تک, کل سے لے کر اب تک جو کچھ وزیر اعظم فیصلے لے رہے ہیں وہ سب آئینی قرار پائیں گے؟ پہلے میں ذرا ایک ضرور کامنٹ کرنا چاہ رہا ہوں. جو رفعت بھی بات کر رہے تھے کہ کل ہمیں بتایا گیا باقاعدہ, اب تو وہ معاملے خصوصی نہیں رہے, بہت سارے معاملے خصوصی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم جشن منائیں گے, آتش بازی کا مظاہرہ ہوگا, ڈی چوک پہ آتش بازی ہوگی یا F9 پارک میں آتش بازی ہوگی. پھر آج بھی کہا کہ نہیں, ٹائم بدل گیا, پھر ٹائم وہی آ گیا, آتش بازی کریں گے. آج وزیر اعظم صاحب جب کالیں لے رہے تھے تو انہوں نے کہا احتجاج کریں. تو میری زندگی میں یہ پہلا احتجاج ہے جس میں آتش بازی ہوگی, جس میں پورے شہر کو بلایا جائے گا کہ آئیں آتش بازی دیکھیں, آئیں آپ ناچیں گائیں, آپ جھومیں, کس لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں. تو پہلے یہ فیصلہ کر لیں. اور یہ ویسے واحد گورنمنٹ ہے جو گئی نہیں, خود توڑی ہے, اور اس کے جانے پہ بھی جشن